اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن تکالیف کا کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور ابتدائی طور پہ جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اللہ کے نبی نے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ کوہ صفا کے والے سے بات آگے بڑھی تھی کہ اس پہ چڑھ کے اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا، بلایا، لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے اوپر یقین نہ کیا جائے، یعنی آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ضرور یہ بات ہوگی کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے۔ تو ہے اللہ کے نبی نے ظاہر ہے اس کے بعد اسی وجہ سے کیونکہ آپ کو صادق الامین کا لقب ملا تھا کہ آپ نے کبھی کسی طرح سے جھوٹ نہیں بولا، یعنی جو کہا جب بھی کہا زبان اطہر سے سچ نکلا، حق نکلا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہیں تو ہم نے اس لیے کہ آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی نہیں کہ جو جس کے اوپر یقین نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہ حقیقت، یہ میں نے ابھی بات کی، جو کہا سچ کا، حق کا، کبھی اس طرح سے کوئی کسی قسم کی غلط بیانی کبھی نہیں کی آپ نے۔ تو پھر حقیقت اگلی کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں اگر اس بات کے اوپر تو یہ جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں کیا وہ سچ نہیں، وہ بھی تو اس سے بڑھ کے سچ ہے کہ جس کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ وہ تو پوری ڈیٹیل بعد میں اگلی ہے نا، اگلے جو ہے نا ہمارے لیکچر جو ہوں گے یا آگے جو ٹاپکس آئیں گے اس میں اور حقائق واضح ہوں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ تو ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے، بار بار پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے، سیرت طیبہ کا ایک پورا آپ کا ہے وہ سبجیکٹ ہے، تو اس میں بھی بار آپ نے پڑھا۔ صرف یہ کہ ہم بھی خیر اور برکت کی خاطر اس کو، اور چونکہ ہمارے سلیبس میں بھی یہ چیز شامل ہے تو اس والے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو وہ سچی اور پکی مستند اور وہ جس کا تعلق یعنی دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے نا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو خدا پر ایمان لاؤ تاکہ اس عذاب سے بچ۔ یہ حقیقت لوگوں تک، یعنی یہ شرک، کفر، یہ معاشرتی تصادم، معاشی تصادم، مذہب کے حوالے سے کیا کچھ صورتحال یہ ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سن کر سب لوگ جن میں ابو لہب بھی تھا، یعنی وہ اس نے منہ چڑھایا، باقی اس کماش کے جتنے اور لوگ بھی تھے، تو پھر کیا ہوا کہ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے جو بدبختوں کو جب وہ بدبختی وہ راستہ نہ دے تو پھر اسی راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، کہیں شفاف راستے کے، یعنی یہ بات ہوتی ہے کہ نیت، کہ اللہ کو معلوم ہے کون کس نیت کا حامل ہے، اس کے اندر کے جذبات کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ یا ان برگزیدہ حسین کے ساتھ جو بغض اور نفرت ہے تو پھر وہ کبھی ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ظاہر ہے اقربا کی دعوت کا اہتمام کیا، یعنی یہ معاملہ ہوا تو اس کے چند روز بعد ظاہر اس سلسلے کو چھوڑا تھا نہیں ہے نا۔ اب اگر وہ دیکھنا برا بھلا انہوں نے کہا چلے گئے، بات سنی انسنی کر دی، اس کو بالکل دیکھیں دوسرا کوئی اہمیت ہی نہیں دی، تو اس کے بعد پھر اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے نا۔ اللہ کے نبی کوئی آتا اس طرح تو آئے نہیں آتا، دعوت کا سلسلہ تو نہیں رک سکتا تھا، یہ اللہ کا امر و حکم تھا۔
تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کیا جائے، یعنی انتظام کرو۔ یہ تبلیغ کا پہلا موقع تھا۔ اس دعوت میں تمام خاندان عبد المطلب مدعو تھا، ابو طالب، حضرت حمزہ، اچھا حضرت عباس، سب شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا چکنے کے بعد فرمایا کہ میں وہ چیز لایا ہوں جو اس کو قبول کرے گا وہ دین و دنیا میں فلاح پا جائے۔ تو اس بارے گراں کو اٹھانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تمام حاضرین محفل خاموش ہے۔ ظاہر ہے یہ بات ہے، پھر ابھی تک دیکھیں نا یہ ابتدائی یعنی صورت حال تھی، تو اس مرحلے پہ کون اٹھتا ہے؟ ایک 13 سال کا بچہ۔ یہ اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اس حوالے سے کہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کہا گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، پتلی ٹانگوں والا ہوں اور مجھے آشوب چشم ہے، تو اصلاح عالم کا بار گراں اٹھانے میں آپ کا معاون و مددگار ہوں گا۔ حاضرین محفل کو بے ساختہ یعنی دیکھیں نا، انہوں نے جب یہ باتیں کی تو وہ جو تھے موجود تھے گویا کہ وہ ان کو جو ہے نا ہنسی آ گئی اس بات ہے، یعنی بے ساختہ ہنسی آ گئی اور چل دی۔ یعنی کیا کہ حالت دیکھو، خود کہہ رہے ہیں کہ پتلی ٹانگیں ہیں، اتنا یہ ہے، آشوب چشم ہے، سب سے چھوٹا ہوں، تو بات کتنی بڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اگلا مرحلہ یا حقیقت یہ سامنے آنے ہی والی ہے اسی طرح۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس مرحلے پہ گویا کہ یہ جو شخصیت تھی یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہی وجہ ہے نا، آگے یہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ علی مجھے تو اس سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں تک باتیں پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کہ خدا یعنی خدا ایک ہے، اس کو تنہا و یکتا ماں، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، وہی ذات قابل عبادت ہے، وہ تمام عیوب سے منزہ اور تمام خوبیوں کی جامع ہے، زمین آسمان چاند ستارے سورج سب اسی کے پیدا کیے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، یعنی اس کے جس نے ان کو پیدا کی، یعنی ان کے سامنے نہیں بلکہ ان کے پیدا کرنے والے کے سامنے سر جوا نہ کریں۔ یعنی یہ جو ہے نا معاشی جو قباحتیں بیماریاں مذہب کے حوالے سے، یعنی جو بیرار روی کا شکار تھے، باقی بدکاری اور پتہ نہیں لین دین میں ہر طرح سے جو کچھ دغا فریب دھوکہ تھا، یعنی موٹی موٹی وہ یعنی سیدھا باتیں لوگوں سے کی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح یہ باتیں کی، اچھا پھر یہ کہ دعوت کی، اس کے بعد پھر یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر وہی صورتحال تھی، یعنی وہی ابتدائی صورتحال۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی نے جب یہ کام شروع کیا، یعنی حق کی طرف لوگوں کو بلانے کا، تو ظاہر ہے پھر جو قریش تھے وہ مخالف ہو گئے، یعنی قریش مکہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی توحید، اخلاق فاضلہ، پھر خاص طور پہ مساوات بین الناس اور غربا وغیرہ سے حسن سلوک کی تعلیم دینا شروع کی، تو یہ پاکیزہ تعلیم قریش کے جو بیمار مزاج یعنی جو ان کے رویے تھے ان کو بھلا کب پسند آ سکتی تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر قسم کی ایذائیں دینا شروع کر دیں، ہر قسم کی ایذائیں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس والے یعنی ایذائیں کس طرح سے، یہ ڈیٹیل آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، یہ ابتدائی وہ جو ہے نا جو صورت حال تھی، ایذائیں دینا، یعنی ہر طریقے سے جو ہے نا یعنی رسیوں سے باندھنا، چٹائی میں لپیٹ کر یعنی ناک میں دھواں دینا، اور یعنی عورتوں کی جو ہے نا آپ دیکھیں
ان کی عزت، ان کی توقیر کے حوالے سے اس قدر مثلا یہ کہ سنگین قسم کے وہ جو ہے نا رویے، پھر یہ کہ ان کو انسانیت کے سب سے باہر، پھر یہ کہ یہاں تک کہ ان کے جسم کے اوپر برچیاں مارنا، یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے انسان جو ہے نا یعنی اپنے جو جذبات ہیں وہ قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ تو چنانچہ اس حوالے سے یعنی اتنا تنگ کیا گیا اس حوالے سے کہ جو ایک مستشرق ہے جس کا نام ہے ولیم میور، وہ کیا لکھتا ہے کہ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ نیا مذہب صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یعنی اور اس کے متبعین یعنی اس کے ماننے والے جو بہیمانہ سفاکیاں اور جلادانہ ادائیں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بچائیں، ان کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کفار کی ادائیں ایک مسلمان کو بھی صراط مستقیم سے متزلزل نہ کر سکیں۔ یہی وہ چیز ہے نا جس کے بارے میں یہ نخل اللہ دینا میں بارہا آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور جانساران جن کو صحابہ کبار کہا جاتا ہے، تو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا اسی والے سے سخت اللہ نے دیا کہ کوئی بھی سختی، کوئی بھی ظلم ستم یعنی ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکا کہ بھائی اس چیز کو چھوڑ کے پھر ہم وہی جہالت کی طرف لوٹ آئیں، بلکہ یہ وہ روشنی تھی کہ جس کے ساتھ یہ اسی روشنی سے انہوں نے تو یہ نا حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ہم منزل، ہماری جو منزل ہے وہاں تک اس راستے کے اوپر چلے گئے اور ہم منزل پر اس کے نہیں پہنچ سکتے، اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی اور ضلالت یا تاریکی سے کہا جاتا ہے تاریکی اس راستے کے اوپر چلے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ۔ تو اس والے سے پھر جو ہے نا ایک تو یہ کمنٹ تھے ولیم میور کے، تو اسی والے سے ایک جو عیسائی ہے وہ اس کے کیا کمنٹس ہیں کہ وہ اپنے قوم سے مخاطب ہیں کہ عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے وہ درجہ نشینی کا یعنی آپ کے پیروں میں پیدا کیا، یعنی ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے وہ درجہ نشہ یعنی وہ درجہ نشہ دینی کا آپ کے پیروں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ یعنی یہ وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا پیروکار جن کو حواری کہا جاتا ہے، آگے اس حوالے سے کہ ان کا اس مرحلے پہ کیا ان کے ساتھ رویہ تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب کے اوپر وہ اس مرحلے پہ وہ کیا کر رہے تھے، یہ جو تدبیریں یا وہ چالیں اختیار کی جا رہی تھیں، تو اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیرو ہیں متبعین ہیں، یہ ان کا رویہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ حقیقت سے پردہ کس طرح سے چاک کر رہے ہیں۔ کون؟ یہ ایک عیسائی کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے وہ درجہ نشہ دینی کا آپ کے پیروں میں پیدا کیا، پیروں یعنی جو آپ کے متبعین تھے، متبعین، جس کو عیسیٰ کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جبکہ اگلی بات یہ جو ہے نا اس کے اوپر ذرا توجہ رکھیں کہ جب کہ عیسیٰ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیروں بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا، وہ اپنے مقتدا کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے، برعکس اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے مظلوم کے گرد آتے، آپ کے بچاؤ میں اپنی جان خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا، کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب
کبھی دشمن کی طرف سے کسی طرح سے وہ حملہ ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی یہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے خاص طور پہ، اسی طریقے غزوہ احزاب، جو بھی اس طرح مشکل صورت حال ہے، جب کبھی دیکھیں نا دشمن نے بھرپور حملہ کیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرہ جان کے در پہ تو تھے، تو تیروں کی جو بارش تھی ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ روکی، اپنے جسموں کے اوپر وہ جو ہے نا برچھوں کے اور تیروں کے بار روکے. تو اس طرح گویا کہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر وہ ہر صحابی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی. اور پھر غزوہ بدر کے موقع پہ تو کیسی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی کہ غزوہ بدر جب اس حوالے سے یہ آگے غزوات نبی پھر بات ہوگی، لیکن یہ کہ شاید یہ اس کو میں دہرا نہ سکوں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو مرتبہ آپ کے سامنے یہ واقعہ دہرائے ہیں کہ حضرت ابو اپنا کیا کہتے ہیں دجانہ دوسرے سابق جو ہے نا جب خاص طور پہ حضرت ابو بکر دیگر ہر کس صحابی کا نام کس انداز میں لیا جائے، کس احترام سے لیا جائے، یعنی ہے نا اللہ کے نبی اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایسے تو نہیں کہا نا ستارے، پھر ایسے تو نہیں ان کو وہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفکیٹ ملا. تو ہر ایک کی برحال خواہش یہ تھی کہ آپ دیکھیں ترتیب دی جا رہی ہے، صف بندی ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک صحابی وہ کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی چھڑی، وہ سب مجھے یہ ہوا. تو میرے جب سارا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ میری جب آپ نے چھڑی ماری تو میری پیٹھ ننگی تھی، تو اللہ کے نبی نے وہی کیا کہ ٹھیک ہے جی اس طرح بدلا لو. تو بدلہ تو کیا لینا تھا، اندر نیت کیا تھی، نیت یہ تھی کہ کسی ہیلے بہانے سے اللہ کے نبی کے یہ جو جسم اثر سے ان کا جسم جو ہے نا وہ لمس ہو جائے، وہاں پہ یہ بوسہ دے سکیں جسم اطہر کو، وہ جو مہر نبوت تھی وہاں پہ ان کی خواہش تھی. تو یہ ایک ظاہری انہوں نے عجیب سی بات کی جس کے اوپر صحابہ کبار بھی بڑے حیران ہوئے کہ مرحلہ کیسا ہے اور یہ ان کی زبانوں سے الفاظ کس نوعیت کے نکل رہے ہیں. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک ان کے سامنے کر دیں کہ بدلہ لے لو، تو وہاں پہ بوسہ دیتے ہوئے پھر اس کے بعد دیکھیں نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، تو میں نے یعنی شہید ہونے سے پہلے موت نظر آ رہی ہے، شہید ہونے سے پہلے میں نے یہ ترکیب اختیار کی ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ میرا جسم لمس ہو جائے، وہاں پہ وہ جو مور نبوت وہاں پہ میں بوسہ دے دوں، تاکہ حالانکہ دیکھیں اللہ کے راستے میں جان دینے شہادت پیش کر رہے ہیں، لیکن نیت کتنی خوبصورت ہے کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اگلا جو جہان ہے وہ سنور جائے. وہ کسی طرح سے کسی لفظ میں گرفت میں آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے جسم اطہر سے لمس یا یہ مور نبوت کے اوپر یہ بوسہ دینے سے شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور کرم فرما دیں. تو اس کے بعد وہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ابھی جو کمنٹس ایک عیسائی کے کہ اپنے آپ کے بچاؤ میں اپنی جان خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا ہے، یہ ہیں صحابہ کبار رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. تو بہرحال جو مشرکین تھے وہ کس وجہ سے مخالف، کوئی حقیقت بیانی، حقیقت یعنی اللہ کے نبی قریش کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا یہ مخالفت سامنے آ رہی ہے وہ کس وجہ سے، اس کا وہ سبب کیا تھا، وہ صرف یہی ہے کہ اسلام جو ہے ان کے آبائی جو عقائد ہیں وہ ان کو باطل قرار دے رہا ہے، یعنی اسلام ان کے آبائی عقائد کو باطل کر رہا تھا. اللہ کے یہی فرما رہے تھے کہ وہ یہ چیزیں غلط ہیں، آپ کا یہ طور طریقہ، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، مذہب کے معاملے میں خاص طور پہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ نے آپ کو کیوں تباہ و برباد کر رہے ہو، اپنے تقدس کو کیوں مجروح کر رہے ہو، فطرت سے باغی کیوں ہو. تو چنانچہ ظاہر ہے جب جہالت ہوتی ہے تو اسی طرح سے یعنی آگے جواب ملتا ہے. پھر یہ کہ اسلام جو ہے ان کے معبودوں کو، یعنی یہ جو معبودان باطلہ ہے
تو ان کے حوالے سے اسلام کا یہ کہ یہ باطل ہے، یہ جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ بت تمہارا کیا آنا، تمہیں نفع دے سکتے ہیں نقصان. تو اسی والے سے دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح کی وہ جہالت سامنے آتی ہے، جواب ملتا ہے، اسی طرح سے مخالفت سامنے آتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قریش کی بداخلیوں کی جو ہے نا پردہ دری کرتا تھا کہ بھائی آپ کے اخلاقی معیار یہ ہے، معاشرت ہے، آپ کی معیشت چھینے جاتی، معاشرت یہ ہے، وہ جو ہے نا وہ جو معاشرتی حالات وہ قبل الاسلام عربوں کے معاشرتی حالات یہ آپ. پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر رہا تھا جو متولی کعبہ کی حیثیت سے ان کو ملا ہوا تھا. ظاہر ہے اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ایسے تو نہیں کہ بھائی آپ وہ کام کر کے باقی اس کی آڑ میں باقی اور دروازے کھولنے اسلام میں. پھر یہ کہ بنو امیہ بنی ہاشم ایک دوسرے کے پرانے دشمن تھے. ظاہر ہے یہ جس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے روایتی جو دشمنی یعنی پرانی چلی آ رہی تھی، تو بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کا اعزاز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ عداوت اور مخالفت میں پیش گئی. یعنی یہ ایک اندازہ تھا ان کو، ایک اندازہ تخمین اس طرح وہ کر رہے تھے کہ کل، حالانکہ یہ نہیں یہ اس طرف ان کی سوچ تھی کہ بھائی یہ جو حقیقت جس حقیقت کی طرف اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اس میں یہ ہماری خیر خواہی ہے. فطری بات یہی ہے کہ معاشرت معیشت مذہب کے معاملات درست ہو جائیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے پھر یہ ہے کہ جب یہ مخالفت یعنی یہ اس کی ابتدا ہوئی، پھر مخالفت اس حد تک بڑھی کہ بے ڈیٹیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مخالفت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا بھائی بات بنتی نہیں ہے، تو ایک اور طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ اب ظاہر کہ جو سرکردہ ہیں، بڑی شخصیات ہیں جن کی بات یہ اندازاً مان سکتے ہیں، تو یہ اتمام حجت کے طور پہ ان سے شکایت کی جائے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت قریش کا ایک وقت ابو طالب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتوں کو برا بھلا کہنے سے روکیں. ابو طالب نے اس وفد کو سمجھا بجھا کر واپس کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. قریش کا پھر دوسرا وفد ابو طالب کی خدمت میں آیا اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے کی مدد سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میدان میں ہمارے مقابلے کے لیے جائے. یہ ہوتی ہے آخر میں پھر کے کچھ نہ بن پڑے، یعنی آپ جو ہے نا دلائل کے میدان میں مار کھا دیں تو اس کے بعد اس کے اوپر اتر جائیں جس کو کہا جاتا ہے نا یعنی جھگڑے کے اوپر اتر جائیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا، یا یعنی یہ چیلنج کیا کہ یا تو یعنی یہ جو اپنے بھتیجے کی مدد کرنا چھوڑ دیں، اس سے تو دستبردار ہو جائیں، یا یہ کام کریں ورنہ پھر یہ کہ کیا ہو جائیں اگلے کام کے لیے. اگلا کام کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہی جو جہالت والی باتیں ہیں کہ آمنا سامنا ہوگا، ٹھیک ہے جھگڑے لڑائیوں تک نوبت آئے گی. تو پھر اس مرحلے پہ حضرت یعنی ابو طالب نے کیا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بلا کر سمجھانے کی کوشش. کیا سمجھانا تھا کہ حالانکہ یہ کوئی اتنی تو کہا کہ اے بھتیجے اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اس حوالے سے بات اتنا بوجھ ڈالو وہ اپنی تمام قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک طرح کا جو بار ہے یہ اب اٹھانے کی مجھ میں سکت نہیں. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے چچا جان اگر آپ قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بے شک میری معاونت سے دستبردار ہو جائیں، الگ ہو جائیں. پھر فرمایا اے مہربان چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ
میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اس کے عوض میں تبلیغ اسلام کو ترک کر دوں تو یہ بات مجھے منظور نہیں ہوگی۔ اگر مجھے اس راہ میں ہلاکت نظر آئے تو میں پھر بھی پیچھے نہیں لوٹوں گا۔ یعنی یہ اتنا معقول اور اتنا دو ٹوک اللہ کے نبی نے جواب دیا، تو اس پر حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر ہے آپ کی پرورش میں تھے اللہ کے نبی، تو ان کے جو ہے نا دل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو تھے انہوں نے بڑا گہرا اثر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو بات تمہیں لوگوں سے کہنا ہے کہہ دیجیے، یعنی جو آپ کا پروگرام ہے اس کو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ اتنا دیکھیں نا دو ٹوک جواب دیا تو ظاہر ہے پھر یہ کہ ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند آتا تو میں اپنی اس مشن سے باز نہیں ہوں گا۔ تو پھر کہا کہ بخدا میں آپ کی ہر قدم پر مدد کروں گا اور آپ کی تکلیف کو گوارا نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے جب یعنی ابتدائی کوشش تو کی، لیکن جو حق کا تھا تو جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس مرحلے پہ آپ دیکھیں گے یعنی انہوں نے کس قدر جب متاثر ہوئے تو تسلی تشفی دی کہ ٹھیک ہے آپ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ جو آپ کا مشن ہے اس کو جاری رکھیں، میں حتی المقدور جو مجھ سے ممکن ہوا میں آپ کی معاونت کروں گا۔ اب کبھی یہ الفاظ زبان پہ نہیں لاؤں گا کہ جس سے آپ کو کسی طرح کی اذیت پہنچے، بلکہ ہر ممکن میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں آپ کو معاون اور مددگار بنوں اور آپ کی کوئی تکلیف آپ پر یعنی آنے والی کوئی تکلیف وہ مجھے قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ معاملہ بھی جو قریش کا تھا نا، یہ جو مخالفت تھی، پھر مخالفت کے ساتھ ساتھ جو ابو طالب سے شکایت لے کے آئے تھے، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے نا یہ معقول اور پھر یہ کہ مضبوط اور پھر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کہ اٹل جواب ملنے پر گویا کہ انہوں نے پھر اپنے وہ جو ہے نا وہ جو سلسلہ تھا تو اس پھر یہاں تک کہ خود کہا کہ اس کے بعد میں آپ کا معاون اور مددگار بنوں گا، آپ پر آنے والی کوئی تکلیف جو ہے نا وہ در حقیقت وہ میری تکلیف ہوگی۔ تو پھر یہ بھی اس لحاظ سے گویا کہ وہ ناکام اور جو ہے نا نامراد ٹھہرے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یعنی قریش مکہ جو تھے انہوں نے دیگر اور منصوبے بنانا شروع کر دی، اور ایک اور منصوبہ کیا بنایا کہ شاید اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے، رک جائے، یہ جو دعوت ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں یہ پیچھے آ جائیں اس سے۔ تو منصوبہ کیا بنایا، یعنی ایک طرح کی ایک ٹیسٹنگ بھی تھی، دنیاوی ترغیب و اظہار دنیاوی کہ بھائی یہ دیکھنا کہ بھائی اگر شاید ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہو کہ یہ کوئی جو ہے نا منصب کوئی عہدے کے خواہشمند ہو یا دیگر جو چیزیں ہیں نا کہ اگر کسی حسین عورت سے وہ شادی کرنے کا ارادہ ہو یا کوئی گویا کہ ہر طرح سے وہ ہوتا ہے نا آفر کرنا، تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے روکنا، یعنی یہ دنیاوی ترغیبات تھیں۔ منصوبہ جو انہوں نے بنایا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا جائے۔ ہاں یہ مشورہ کس نے دیا، یہ یعنی وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ سرداران کہ کوئی رائے پیش کرتا ہے، کوئی رائے پیش کرتا ہے، کوئی رائے، تو اس حوالے سے جو اجتماعی رائے سامنے آئی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہی کیا کہ منصوبہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دیا ہے۔ یہ مشورہ کر کے جو ہے نا عتبہ بن ربیعہ اس کو اس سفارت پر مقرر کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، یعنی پھر وہ گیا
اور آ کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی وہ یہ کہ اے برادر زادہ، یعنی اے بھائی، آپ قریش میں عالی نسب تو ہیں، یعنی عالی نسب تو ہیں اس بات کو، مگر آپ نے کون کو ٹکڑے 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 کر رکھا ہے؟ چند تجاویز پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ ان میں سے کوئی ایک منظور فرما لیں۔ نمبر 1، اگر اس قسم کی تبلیغ سے آپ کا منشا، یعنی جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اور بتوں کو چھوڑو فلاں فلاں کرو، حالانکہ یہ تو ہے حقیقت، لیکن ظاہر ہے یہ جو جب وہ ہے نا تعصب، تنگ نظری، پھر یہ کہ ایک جو ہے نا ایک کے بعد دوسرا، یہ موروثی طور پہ وہ اس طرح کا ماحول منتقل ہو رہا ماحول، تو ظاہر ہے پھر اسی ماحول میں کل مولود یا پٹ یولد علی الفطرہ فواؤ جو حبدانی یونسرانی اور مجسانی، پھر اس ماحول میں پھر بندہ وہی کچھ بن جاتا ہے۔ تو چنانچہ وہ دیکھیں نا جس طرح وہ ٹھپا لگا ہوا تھا، تو اب ظاہر ہے پیدا ہونے والے پہ تو وہی ہے، یعنی شرک کا، کفر کا، پھر جو معاشرے کے اندر جو کباتیں اخلاقی لحاظ سے، باقی معاشی لحاظ سے پائی جاتی ہیں، مذہبی لحاظ سے، ظاہر آنے والے لوگ تو اسی طرح سے وہی مور ان کے اوپر بھی لگ رہی تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے جو یعنی اس نے جو بات کی، جو تجاویز پیش کی کہ اگر یعنی اس قسم جو اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اس قسم کی تبلیغ سے آپ کا منشا مال سمیٹنا ہو تو ہم آپ کے لیے اتنی دولت جمع کر سکتے ہیں، عرب میں آپ سے بڑا کوئی یعنی مالدار نہیں ہو، آپ سے بڑا مالدار نہیں، اور یہ کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ تمام عرب کے سردار بن جائیں تو ہم سارے یعنی برضا اور رغبت آپ کی یعنی سیادت قبول کرنے کے لیے حاضر ہیں، یعنی آپ کو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ بادشاہت کے طلبگار ہیں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، اگر آپ استغفر اللہ اگلی جو بات کی آصیب زدہ ہیں اور اس کے معالجہ سے معذور ہیں تو فرمائیے ہم لوگ خود طبیب اور اس کا معاوضہ مہیا کر سکتے ہیں، یعنی اس حوالے سے کوئی آپ کو اور کسی قسم کی اس حوالے سے شکایت ہے، یعنی یہ اس طرح کی اچھی باتوں کے ساتھ ڈھیچ باتیں دی۔ اچھی بات تو یہ کی کہ بھائی اگر آپ، لیکن یہ سردار بننا اس والے سے تو نہیں ہو رہی، تو آپ لحاظ سے گویا کہ ایک لالچ والی بات ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والے سے اتبا کو کیا کیا، سورہ حامیم کی چند آیات سنائیں۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ قریش کو مشورہ کہ تم محمد کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن آگے پھر بدبختی یہ کہ جب تان و تشریح ہوئی تم بھی جناب وہاں جا کے کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انہیں تانا دے کے جادو تم پر بھی چل گیا، تمہیں بھیجا کس لیے تھا؟ تو یہ دیکھیں نہیں کہ اس طرح جو ہوتے نا حق سے روکنے والے لوگ اس طرح کی کڑوی اور ایسی بات کر کے گویا کہ غیرت دلاتے رہتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی معاملہ جو ہے نا یسوع ہونے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو وہاں سے اس طرح کی کوئی جہالت کی بات کر کے تو وہ جو ہے نا وہ بنی بنائی ساری بات جو ہے نا اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس والے سے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دائیں بائیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاملہ سنوارنے کے بجائے بگاڑنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو وہ سارا کیا کرایا وہ کھو کھاتے چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ دنیا تجربہ اعزار رسانی اعزاؤں میں بہرحال یہ کہ یہ ہے کہ جب قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے نا وہ آواز حق جو ہے اس کو دبانے اور روکنے سے ہر طریقے سے ناکام ہو گئے اور مسلمانوں کا ہلکا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا، تو کفار جو ہیں انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا سردار ابو لہب 25 رؤسا اس کے ممبر تھے۔ اس کمیٹی نے یہ قرارداد پاس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے، تمسخر اڑایا جائے، ایذائیں دی جائیں، اچھا ان کے ماننے والوں کو تکالیف دی جائیں۔ تو چنانچہ اس قرارداد کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے مصائب کا دروازہ کھل گیا اور اہل ایمان کی آمائش کا وقت آ گیا۔
ظاہر ہے پھر انہوں نے یہ اہل ایمان جو ہیں اس مرحلے پہ ہر آزمائش پہ پورا اترے ہیں. تو یہ جو پتھر دل سنگ دل جو کفار تھے انہوں نے بے بس مسلمانوں پر ہر طرح سے مظالم ڈال، ان کا جینا محال کر دیا، دہتے ہوئے انگاروں اور تپتی ریت پر لٹایا، رسیوں سے باندھ کر زمین پر گھسیٹا، چٹائی میں یعنی لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا. بعض خواتین کی جو ہے نا ان کی فرج پر برچیاں مار کر شہید کیا. ایسا ظلم، غرض کے تکالیف اور ایذا دینے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو استعمال نہ کیا گیا. جتنی ایذاؤں میں ترقی ہوتی جاتی تھی اتنا ہی حلقہ اسلام وسیع ہوتا جاتا تھا. یعنی کس قدر آپ دیکھیں یہی ہے جب کبھی جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق یا دیگر جو صاحب حیثیت تھے، صاحب حیثیت اس حد تک کیا تھے کہ بس بڑی مشکل، لیکن اس کے باوجود پھر جب اس طرح یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ باقی جو اہل ایمان تھے جب ان کے اوپر ظلم ستم ڈھایا جاتا تو ان کے دل ٹوٹتے تھے. یہی آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پھر یعنی ان کے اوپر تشدد اس قدر کیا جاتا تھا کہ جو ہے نا تپتی ریت کے اوپر پھر لٹایا جاتا تھا، پھر اوپر بھاری بھرکم جو پتھر ہے سینے کے اوپر یہ دیکھ کے تو ایک تو صبر کی تلقین کی اور پھر یہ کہ اہتمام کیا کس نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی ان کو وہ جو ہے نا ان کا جو تھا مالک اس کو پیسے دے کے درہم دینار جتنا اس نے گویا کہ ڈیمانڈ تقاضا کیا تھا تو اتنے دے کے ان کو آزاد کریں. تو باقی جو بیچارے نہیں غیر ہے ان کی گرفت سے بچ سکے، آزاد نہیں ہو سکے، تو انہوں نے تشدد تو بہرحال وہ اپنی جانوں پہ اس کو سہا. پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پھر ان کا مقام و مرتبہ اور یہ تاریخ اسلام کا اور قیامت تک کے آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے ظاہر دیکھیں یہ ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ یہ ایک یعنی ناقابل فراموش مسالے ہیں. تو قرار یہ کہ اظہار رسانی کا یہ سلسلہ بڑھتا ہے، یہ تھامنے میں آتا ہی نہیں ہے. تو اسی والے سے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو قتل کرنے کے خیر ایک ماحول تھا نا، کون نکلتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، ہاتھ میں برانہ تلوار تھی، بازار سے جا رہے تھے، یعنی راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ ملے اور پوچھا کہ اس غصہ کے عالم میں کدھر کا رخ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. نعیم نے جواب دیا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، ہمارے بنوئی بہن وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو حضرت عمر غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خباب اور ان کو قرآن جیت حضرت خباب ان کو قرآن جیت پڑھا رہے تھے اور ان کی آواز سن کر قرآن جیت کے اوراق چھپا دی. حضرت عمر نے جلالی آواز میں کہا مجھے معلوم ہے کہ تم مرتاد ہوتے ہو. یہ کہہ کر حضرت سعید کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. بہن اپنے شور کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کو بھی چوٹیں آئیں اور لولہان ہو گئی. تو بہن کو زخمی دے کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر فرمایا جو کچھ تم پڑھ رہی ہو، یعنی بہن جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ. چنانچہ قرآن جی کی چند آیات سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آپ کو شکار اور سپاہی کا بہت شوق تھا، ہر روز شکار کو باہر نکل جاتے تھے. ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی. حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ واپس گھر لوٹے تو لونڈی نے کہا اتنے شہسوار
اور شہزور بنے پھرتے ہو، یعنی اس نے تانا دیا، اس نے تانا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کس طرح پیش آیا، یعنی اس نے کیا حرکت کی۔ حضرت حمزہ یعنی قرابت کے جوش میں حرم میں ابو جہل کے پاس پہنچے، زور سے کمان ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب گھر واپس لوٹے تو متردد ہوئے کہ ابائی دین کو یہ ایک دم چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ تمام دن سوچتے رہے، آخر کار اس نتیجہ پر پہنچے کہ اسلام ہی درست دین ہے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا وہ کیسے کس طرح اسلام قبول کیا، اس جوش میں۔ ظاہر ہے لونڈی نے یہ کہا کہ بڑا ایک طرح کا تانا دیا، تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو اس میں ابو جہل نے گستاخی تھی وہ برداشت نہیں کر سکے جاتے ہی۔ اور یہ اتنے آپ دیکھیں نا جری تھے، اتنے بہادر تھے کہ اوپر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو اور جو تاریخ اسلام کی جو بکس ہیں، سیرت سے متعلقہ جو بکس ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ اتنے دلیر تھے کہ ظاہر ہے باقی لوگ تو تھوڑے خوفزدہ ہوئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، یہ راز اس ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آنے دو بھائی آنے دو، اگر صحیح نیت سے آئے تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار ہوگی اور گردن بھی اسی کی ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر میں سب سے زیادہ اگر کسی نے دشمن کو یا کفار کو جو تحت کیا ہے، لتاڑا ہے، نقصان پہنچایا، وہ حضرت حمزہ ہی تھے۔ تو یعنی ان کی شہادت کا سبب یہ غزوہ بدر ہی تھا کہ سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا، اتنے دلیر اور بہادر تھے۔ تو یہ سید الشہداء، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے کے ساتھ اگر ابو جہل نے یہ کیا تو ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں نا، میرا اب بات کر کے دیکھو اگر دم خم ہے تو ظاہر ہے وہ تو عقب ہے یار، سب چھوڑ دیا تھا ابو جہل۔ تو یہ ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کفار کی سختیاں جو ہیں نا وہ اور بڑھتی ہیں، سزائیں جو ہیں وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پھر مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس اجازت سے یعنی ابتدائی طور پہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا ایک مختصر قافلہ رات کی تاریکی کے پردہ میں نکلا اور بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ حبشہ کے نجاشی نے ان کو امان دے دی۔ قریش نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحفہ طائف دے کر حبشہ روانہ کیا تاکہ عیسائی بادشاہ کو مسلمان سے بدظن کیا جائے۔ یہ سفیر دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ مہاجرین ہمارے مجرم ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ بادشاہ کو یہ کہہ کر اکسایا کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے۔ کیا مذہب ایجاد کر لیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی تفصیلات بعض کتب سیرت میں یہ ہیں، یہ کہا کہ یعنی ساری باتیں کر کے آخر میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے اچھے خیالات ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا ساری بات کر کے آخر میں تو وہ بات کر کے کہ جس سے وہ ہے کہ وہ ایکشن لے۔ تو چنانچہ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے دربار میں طلب کیا۔ تب یعنی اس مرحلے پہ حضرت جعفر نے تقریر کی جس نے قریش کے وفد کو ناکام بنا دیا۔ اس سفارت کی ناکامی کے بعد قریش کے ظلم و ستم اور بھی بڑھ گئے۔ چنانچہ دوبارہ 103 مسلمانوں کو جن میں 83 مرد اور 20 عورتیں تھیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ تو یہ جو بات آپ کے ساتھ ابھی میں نے شیئر کی کہ حضرت جعفر نے تقریر کی، اس کے بعد دیکھیں نا وہ سورہ مریم، وہ جو آیات جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ بھائی
اللہ کے بندے وما قتلوہ وما صلبوہ. پھر ان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے مدرک ہے انی عبداللہ آتانی یعنی جو دیکھیں حقائق تھے وہ گویا کہ مختصراً بات یہ کہ حقائق جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہوتا ہے وہی بات اس کے سامنے رکھی جو شاہ حبش. تو وہاں پھر ایک دن کا اس نے اٹھایا، ایک دن کا اٹھا کے گویا کہ اس دوران جب وہ حضرت جعفر نے وہ آیات تلاوت کی تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے شاہ بس جو ہیں رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، غائبانہ نماز جنازہ. اور ان کا جو نام تھا اسحمہ شاہ حبش، ظاہر ہے یہ ان کا وہ لقب تھا. تو بہرحال مختصراً یہ کہ یہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس کے بعد کن کا اٹھایا اور کہا کہ واللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ زیادہ تھے نہ کم. گوئے کہ یہ جو کچھ یہ جس مذہب کے نئے مذہب یا دین کی بات آپ کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں یہی کچھ تھے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ناکام ہو، یہ وفد جو تھا یعنی حضرت جعفر کی تقریر میں یعنی اس نے قریش کے وفد کو ناکام بنا دیا اور اس سفارت کی ناکامی کے بعد جو ہے قریش کے ظلم و ستم اور بڑھ گئے. چنانچہ پھر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دوبارہ 103 مسلمانوں کو جن میں 83 مرد اور 20 عورتیں شامل تھیں حبشہ میں یعنی ہجرت کرنا، ہجرت یعنی حبشہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ مزید جو اہل ایمان ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے. یعنی قریش جو تھے انہوں نے اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ایذائیں دی، لالچ دیا، لیکن اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا. اسلام کی جو شعائیں ہیں یہ تاریخ قلوب کو منور کرتی چلی جا رہی تھی. اس لیے کفار نے یہ معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم سے مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے. یعنی یہ ہے نا اچھا اور بنی ہاشم سے قطع تعلق بائیکاٹ کیا، یعنی ان کے سے ناتا رشتہ چھوڑ دیا جائے، ناتا رشتہ کرنا چھوڑ دیا جائے، گلی بازار میں پھرنے سے روک دیا جائے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے. یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ شیب ابی طالب میں معصور ہو 3 سال تک وہیں رہے. یہ ایسا زمانہ تھا کہ میسورین جو تھے درختوں کے پتے اور چھال کھار کا گزارا کرتے تھے. بلاخر قریش کے چند افراد حشام مخزومی، زمہ بن الاسود، متم بن عدی اور زبیر کو غیرت آئی. انہوں نے معاہدہ نامہ چاک کر دیا اور بنی ہاشم کو گھاٹی سے باہر نکالا اور ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا. تو یہ جو ہے نا یہ محصوری یعنی آپ یعنی یہ 3 سال تک جو محصور ہے یعنی اس کے بعد یعنی قید سے رہائی کے بعد پانے کے بعد چند ایام بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا. اس کے تھوڑے سے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا. کفار مکہ کی حد سے زیادہ ہٹ درمی، ضد اور مخالفت دیکھی تو آپ نے طائف کا رخ کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. وہاں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا. اچھا جی، عبیدیہ، مسعود اور حبیب یہ 3 بھائی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت اسلام دی. ان تینوں نے نہایت گستاخی سے جواب دیا اور آوارہ گرد اور اوباش
لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لولہان کر دیا۔ آخر کار آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں سے پانی پیا اور انگور کا خوشہ کھایا۔ جب اہل طائف کی یہ سنگ دلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہے، مگر اس حال میں بھی آپ کے اندر مایوسی پیدا نہیں، بلکہ خدا کی محبت سے دل معمور تھا، اور ان الفاظ میں خدا سے دعا کی، اے میرے خدا، اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی نظر میں ہیچ ہونے کی تیری طرف شکایت کرتا ہوں۔ اے رب، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو کس کی طرف مجھے سپرد کرے گا؟ کسی اجنبی شخص کی طرف جو مجھ سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے، یا قریب دوست کی طرف جس کے قبضہ میں تو نے میرا معاملہ کر دیا ہے؟ اگر تیری ناراضگی مجھ پر نہیں تو ان تمام باتوں کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن تیری حفاظت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، جس کے ساتھ ساری تاریکیاں پاش پاش ہو کر روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے امور اصلاح پذیر ہوتے ہیں۔ اس بات سے میں تیرے منور چہرے کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پر تیری ناراضگی ہو یا تیرا غصہ ہو، تیرے حضور عذر کرنا ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر تیرے ساتھ۔ تو ایام حج میں اب بات آگے بڑھتی ہے ہجرت کی طرف۔ تو ایام حج میں جب آپ مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے چند آدمی کے پاس آئے اور دعوت اسلام دی۔ 6 آدمی نے اسلام قبول کیا۔ یہ 11ویں سال کا واقعہ ہے۔ جب یہ لوگ یثرب پہنچے تو اسلام کا چرچا گھر گھر ہونے لگا۔ اچھا، اور ہر ایک کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ورد تھا۔ بیعت عقبہ اولا یعنی 12 نبی، اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب کے 12 آدمی مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بار بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس بیعت کی جو شرائط وہ کیا تھی کہ ہم بیعت کی جو شرائط تھیں کہ ہم خدا بات کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، بدکاری نہیں کریں گے۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 5، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، نہ کسی کی چغلی کریں گے۔ اور نمبر 6، اور امر بالمعروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ بھیج دی۔ وہ ہر روز صبح سویرے باہر تبلیغ کے نکل جاتے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیتے۔ اس طرح 2-3 آدمی ہر روز حلقہ اسلام میں داخل ہوتے۔ آگے مرحلہ آتا ہے یعنی یہ بیعت عقبہ ثانیہ، 13 نبی یعنی 13 یعنی نبوت کا جو 13واں سال ہے، 13 نبوت میں 73 مرد اور 2 عورتیں حج کے زمانے میں مکہ آئے، عقبہ کے مقام پر بیعت کی۔ اس وقت حضرت عباس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ انصار نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کہا کہ ہو کر کہا کہ گروہ خزرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معذر و محترم، دشمنوں کے مقابل میں ہم ہمیشہ سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اپنے اہل و عیال کی طرح میری حفاظت کرو۔ یہ سن کر برا بن معرور نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ان سے بیعت لی۔ حضرت برا بن معرور نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم نے پشت ہا پشت سے جنگ و جدل میں پرورش پائی ہے۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الحشم رضی اللہ تعالیٰ ٹوک کر کہا یا رسول اللہ، ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں وہ بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے اس وقت آپ ہم کو چھوڑ کر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون، تم میری اور میں تمہارا ہوں۔ سبحان۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی یعنی عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے اپنے گھر بار، خیش و اقارب، بہن بھائی، اچھا جی یعنی فرزند چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا شروع کر دیا۔ لیکن کفار جو تھے انہوں نے مہاجرین کی سخت مزاحمت کی۔ تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے رفتہ ہجرت کر کے یثرب چلے گئے۔ مکہ میں صرف آن صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی رہ۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو ظاہر کرتی ہے کہ ادائے اسلام غیظ و غضب کی آگ میں جل کر آپ کی جان کے در پہ تھے، پھر بھی پہلے صحابہ کو مکہ سے جانے کو کہا اور خود مکہ میں ٹھہرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے چل جاتے تو کس نے اعتراض کرنا تھا؟ صحابہ تو اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ پھر اسلام کی بقا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر منحصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت و صیانت کے لیے خدا پر بھروسہ تھا، نہ کہ ظاہری اسباب پر۔ اگر آپ پہلے چلے جاتے تو سنگ دل کفار مکہ میں صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے قتل کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، خود پہلے جائیں اور صحابہ کو چھوڑ دیں، بلکہ صحابہ کرام کو مکہ سے جانے کی اجازت دے دی۔ تو آگے پھر بات بڑھتی ہے، نیکسٹ جو ٹاپک ہے اسی حوالے سے ہجرت آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور اہم واقعات۔ تو یہ جو کچھ ابتدائی صورتحال تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت شاید، بیعت عقبہ ثانیہ، پھر صحابہ کا مدینہ میں ہجرت کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میں اکیلے رہ جانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیونکہ آپ کا کامل بھروسہ تھا۔ پھر مدینہ ہجرت کے لیے جو سب سے اہم بات تھی، جو آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، وہ تھا حکم خداوندی، اذن خداوندی، کہ نبی اپنی پھر مرضی سے کوئی جو ہے نا قدم نہیں اٹھاتا، اللہ کی منشا مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ کہ مکہ وہاں ظاہر ہے وہاں پہ صحابہ کے بعد جا بھی رہے ہیں اللہ کے نبی کے اذن سے، تو ادھر یعنی بہت سارے اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ یہاں سے گویا کہ ہجرت کر کے جس مقصد کو لے کے ہجرت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اتنی استقامت، اتنا اس کے ساتھ کمٹمنٹ، جو پروگرام ہے اس کے ساتھ انسان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام اب کر کے رہنا، اس لیے اپنا سارا جو ہے نا معاملات، گھر بار، اہل و عیال، باقی رشتہ داریاں، سب چیزوں کو، تو یہ ہوتا ہے یہ ہدف، یہ جو ہے نا اس کو
جو مقاصد ہیں ان کا حصول۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی یعنی خود اللہ کے حکم سے جو ہے نا اور ہجرت فرماتے ہیں مکہ سے مدینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی اور خود حکم الہی کے منتظر تھے۔ صرف مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہ گئے تھے۔ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پر یعنی پیچ و تاب کھا رہے تھے، اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں ایک خفیہ اجلاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا یہ دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے بلایا، اور قریش کے تمام مشہور سردار اس میں موجود تھے۔ اس اجلاس میں رؤسائے قریش عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، ابو جہل، امیہ بن خلف اور حکیم بن حزام نے اپنی اپنی تجاویز پیش۔ ابو جہل کی رائے پر سب کا اتفاق ہے۔ اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب کر لیا جائے اور یہ جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اچھا، بنی ہاشم سب قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکتے، چنانچہ اس جماعت نے رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر یہ کفار اپنی فراست اور عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کریں۔ ادھر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو حکم دے رہے تھے کہ زمین پر جائیں اور اپنے پروں کے سائے میں ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے آگاہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو اہل مکہ کی امانتیں دی اور کہا میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کو سب امانتیں واپس کر دینا۔ خدا کا رسول خدائے قادر و توانا کی حفاظت میں گھر سے باہر نکلا، یعنی اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ مکہ تو مجھے دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، جو پہلے ہی یعنی چشم بارات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو شرف معیت بخشا۔ تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر عقبی دروازے سے نکل کر شہر کی جنوبی سمت پر چل پڑے۔ یمن کی جہت پر کوہ صور ہے، اس کی چڑھائی مشکل تھی، راستہ سنگلاخ تھا، چلنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ایک غار تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیں۔ چنانچہ اس غار میں 3 دن تک مقیم رہے۔ یہ بھی ذرا غار کے جو واقعات ہیں بعض لوگ پھر اس کو جس پیرائے میں خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں، وہاں پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں، میں ذرا ان کے اوپر پھر اتنا کیا لمبا وقت دوں۔ تو سیرت میں یا علماء خاص طور پہ جب یہ بیان کرتے ہیں واقعات تو وہ رلا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں نا وہ اللہ کے نبی کی خود اللہ حفاظت تو فرما ہے، لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہوتے ہیں اختیاری اقدامات، احتیاطی تدابیر جنہیں کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے وہ جو ہے نا وہ ساتھ وہ کپڑے وغیرہ پھاڑ کے تو وہ سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایک سوراخ ہے یا وہاں اپنا عجیب عجیب واقعات ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت پھر اسی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے دیکھے نا اس کے ساتھ انسان کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کبار ہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ واقعتاً
اس زمانے میں اللہ نے انہی لوگوں کو چنا، انہی کو چنا، تو وہ خوش قسمت ہستیاں۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو ہے نا حفاظت کے لیے کہ کوئی موذی چیز اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو وہاں پہ اپنا وہ جو ہے نا ایڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر واقعات وہاں پہ ایسے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بڑے خوبصورت طرح میں علماء بیان کرتے ہیں یا خطیب۔ اور تو بہرحال حضرت یعنی عبداللہ بن ابی بکر نوجوان تھے، رات کو غار میں ہی سوتے، الگ صبح شہر چلے جاتے، قریش کے مشروں کا پتہ لگاتے اور شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری تفصیلات بتاتے۔ حضرت بکر کا غلام رات کو بکریاں لاتا، آپ اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ دودھ پی لیتے۔ تو اس حوالے سے وہ کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کفار وہ تعاقب میں کفار مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ کو سنا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر دیکھا تو ہم پر نظر جائے گی، ہم پر نظر جائے گی، یعنی ہمیں دیکھ لیں گے اگر وہ جھک کر دیکھے۔ اللہ نے وہ کیا ہی ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کے چہرے سے خوف کے نشانات دیکھ کر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو چوتھی جو شب تھی، یعنی جو صفحے جو وہاں سے آگے جو چوتھی شب کو 2 اونٹنیاں آئیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کام کے لیے تیار رکھا ہوا تھا، ایک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اور ابو بکر سوار ہو گئے، اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت سوار۔ تو قریش نے انعام مقرر کر رکھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ طور انعام دیے جائیں۔ سراقہ نے یہ خبر پا کر کہ فلاں راستہ پر فلاں قبیلہ کے راہ گزر جا رہے ہیں، اسی راستہ کی طرف اپنا جو ہے نا گھوڑا دوڑا دیا۔ سراقہ نے آپ کو دیکھ لیا تو لالچ میں اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا، یعنی ایڑی دے ماری کہ وہ اور تیز چل، مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، سوار ہوا، پھر گھوڑے کو سر پٹ دوڑایا، مگر اس دفعہ گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا، گھوڑے سے اتر کر فار نکالی، جواب نہیں نکلا، اس کی ہمت پست ہو گئی، یقین ہو گیا کہ یہاں آثار اور ہی ہیں، اگر ان پر ہاتھ ڈالا تو میری جان کی خیر ہے۔ بادب کھڑا ہو گیا اور آواز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کھڑے ہو گئے، سراقہ قریب گیا، امان طلب کی اور پھر دوبارہ مکہ لوٹ آیا۔ آگے اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ اس مرحلے پہ اللہ کے نبی کہ سراقہ وہ وقت کیا ہو کہ جب یعنی امان طلب کی تو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دی کہ کیسو کسا کے کم تمہارے انہاں، تو وہی ہوا۔ حضرت میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ فتوحات ہوتی ہیں تو وہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تو یہ لو یہ کنگن پہنو، کنگن اپنے سامنے خود وہ کہ ان کو پہنا کے پھر حضرت عمر فاروق کہ اللہ کا وہ فرمان گرامی وہ پورا ہو، وہ ہوگا جب کنگن تمہارے ہاتھ میں ہو، تو یہ پھر یہ ہو گیا۔ تو یہ جو سراقہ تھا اس نے امان طلب کی اور دوبارہ مکہ لوٹ آیا۔ تو مکہ سے روانگی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی، تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق سب کے انتظار میں چشمے برات، لوگ ہر روز مدینہ سے باہر چلے جاتے، تمام دن انتظار کرتے اور واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن حسب معمول انتظار کر کے واپس لوٹے تو ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرآن سے پہچان کر پکارا اہل عرب، جس شخص کا تم انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ یہ تمام شہر تکبیروں سے گونج اٹھا
اور انصار والہان محبت میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بائی آبادی اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں، وہاں چند انصاری خاندان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر کلثوم بن الحدوم کو شرف میزبانی بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 14 دن قیام کیا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے سر انجام دیا وہ عبادت الہی کے لیے مسجد کی تعمیر ہے۔ خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ کام کرتے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی 2 ہفتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا میں آن ملے، یعنی انہوں نے ہجرت کی اور یہاں پہ پہنچ۔ تو مدینہ میں جو آپ کا جو داخلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ راستہ میں بنی سالم کا محلہ پڑتا ہے، وہاں جمعہ کی پہلی نماز ادا کی۔ زیارت اور استقبال کے لیے سارا مدینہ ٹوٹ پڑا۔ قبا سے مدینہ تک قبا سے مدینہ تک یہ 2 رویہ انصار کی صفیں تھیں، یعنی ایک طرف بھی دوسری طرف 2 صفیں تھیں۔ ہر قبیلہ عقیدت سے حاضر خدمت ہوتا تھا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر دیتے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اچھا، شہر قریب آ گیا، مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور معصوم بچیاں خوشی کے میں 10 بجا کر اشعار کرتی۔ یہ آپ سنتے ہی چلے آئے ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داع، یعنی ودا کی گھاٹیوں سے چاند ابھر آیا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، حضرت یہ یعنی گویا کہ یہ جو ہجرت کرنے والا جو قافلہ تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس پہنچا تو ہر عقیدت مند نے میزبانی کی پیشکش کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کسی کی بات یا کسی کی آفر کو کیسے وہ ٹھکرا سکتے تھے، لیکن کتنی وہ سلیقہ اور کتنی آپ دیکھیں یہی ہے اللہ کی طرف سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو ظاہر ہے کسی کو پیشکش کو ٹھکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ناکہ کو چھوڑ دو، وہ خدا کی طرف سے معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہو۔ کتنا اس کے اندر آپ دیکھیں رہا، میں جب کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو پھر یہ کہ وہاں پہ کوئی حکمت مصلحت پھر یہی ہے، اور اس کو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ اب نہیں تو اللہ کے نبی کہے ٹھیک ہے جی، تو دوسرا ضرور کہتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا، جس طرح آپ دیکھیں نا کلاس میں کسی ایک بچے کو کسی والے سے شاباشی دے دی جائے، یا مثلا کسی کلاس کی طرف سے ساری کلاس کی طرف سے جو ہے نا بیک وقت یہ آفر ہو کسی، ایون یہ کہ ٹیچر کوئی، تو ٹیچر کے لیے کتنی ہوئی کس کی بات کو مانا، تو آپ دیکھیں تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو کیا ہے کہ فرمایا کہ میری جو ناکہ جس کے اوپر میں سوار ہوں اس کو چھوڑ دو، یہاں تو اگر دیکھیں وہی ہوا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پھر اللہ کی طرف سے ہمہ وقت نصرت، تائید، رہنمائی۔ تو میری ناکوں کو چھوڑ دو، وہ خدا کی طرف سے وہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہو۔ تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت کس کے مقدر میں آتی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں۔ تو آنگا صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک وہیں مقیم رہے، کس کے؟ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو اس کے بعد پھر آگے آتا ہے ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات ہیں، کیا کیا اللہ کے نبی یعنی
ہجرت کے پہلے سال میں اللہ کے نبی کی طرف سے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں، کیا کیا اہم امور انجام دیے، وہ یہ ہیں کہ مسجد تعمیر مسجد، اصحاب صفہ، مواخات اور مساک مدینہ، یہ اہم شہر، یعنی ابتدائی جو کرنے کی باتیں تھیں وہ کس خوبصورتی سے اور کس دل نشین انداز میں اللہ کے نبی نے ان کو منطقی یعنی آگے بڑھایا۔ تو مدینہ میں جا کر سب سے پہلے کام خانہ خدا کی تعمیر، قیامگاہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامگاہ کے قریب بنی نجار کی افتادہ زمین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کر کے صحابہ کی مدد سے ایک سادہ اور مختصر مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر مسجد کے یعنی باجماعت نماز ادا ہونے لگی اور اذان کا طریقہ ظہور میں آیا۔ مسجد کے ایک یہاں وہ لوگ رہتے تھے جن کے اپنے گھر بار نہ تھے اور وہ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ مسجد کے یعنی بے سر و سامان تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ قوت قائم کر دی، کا شریک کر لیا۔ اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی بارہ کہ اس کے کتنے آپ دیکھیں پھر ان کو بیان کرتے ہو تو آج کتنا دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، کتنا درد دل رکھتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر ولیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم فلیکرم ضیفہ، اچھا فلیکرم جارہ، کیا کیا باتیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، اس حسنہ کو کس طرح فالو کرتے ہیں، یہ پھر یہ روزمرہ کے معمولات جو ہمارے ہیں ان سے اندازہ لگا لیں۔ تو اس حد تک انہوں نے کیا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی تو کہا کہ جو تمہیں پسند ہے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ کام تو یہ کیا نہیں ہے، دیکھیں نا، اور ان کے اوپر بھار نہیں بنے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی آپ کا یہ جو جذبہ ہے اس کے ہم قدردان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بھی ان صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے جو فن ہم کے تجارت میں وہ ان سے بڑھ کے تھے، یعنی ان کے باغات تھے، باقی معاملات یا ضروریات زندگی، تو وہ تجارت تو ان سے بہتر طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بازار کا راستہ دکھائیں، بازار کا راستہ دکھایا انہیں، جا کے پھر وہ ادھر کام کرتے، شام کو جب گھر لوٹتے گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب پہلے دیکھیں نا، گھر میں کمانے والا ایک ہے، آپ 2 ہو گئے اس مواخات کی وجہ سے، اور خیر و برکت تو اس حد تک کہ اس کے بعد معاملات کس قدر بدلتے ہیں کہ دیکھیں نا، شب و روز، صبح اور شام اور صبح اور، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشی حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اتنی خیر و برکت آئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میثاق مدینہ، مدینہ میں یہودی کافی صاحب اقتدار اور طاقتور تھے، ان سے معاہدہ امن کیے بغیر نہ تو مدینہ کی فضا پر امن رہ سکتی تھی اور نہ یہ برقرار ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف آوری کے فوراً بعد ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ، تو کس طرح کے اسٹیپس اٹھائے، اور یہی بات جو ابھی میں نے آپ سے کی کہ اللہ کی حکم، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید سے یہ سارے کام چل رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں سارے کے سارے وہ اللہ کے فضل و مسلمانوں کے حق میں یہ چیزیں جاتی ہیں۔ تو کسی شرائط کی تھی کہ نمبر
تیسرے فریق جنگ سے وہ دوسرے سے تعاون رہیں گے. پر جب کوئی طاقت ہوگی حملہ کرے گی تو دونوں مل کر مدافعت کریں گے اور صلح میں دونوں شریک ہوں گے. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا باقی یہودی ہے یا ان کے کس طرح بات مدینے کی ہے. مدینہ پہ اوپر کوئی بھی حملہ آور ہوگا پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حملہ کرنے والا کون, اس سے اس طرح کے مراحل. آگے ہے جی جھگڑوں اور اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث تسلیم کیا جائے. پھر آگے بھی بات بڑھتی ہے نبی غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ بدر, اس کو دیکھیں نا یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے, یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ یعنی کمزور سے کمزور ان کے پاس بھروسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات بابرکات کا ان کے درمیان ہو. یہ چیزیں سب سے بڑی طاقتور تھیں. تو باقی یہ طاقت, یہ جمعیت, اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ طاقت کے اعتبار سے یعنی عددی اعتبار سے پھر وسائل کے اعتبار سے لیکن اللہ نے تمہیں پھر بھی فتح سے ہمکنار کیا. تو قریش مکہ اسلام کی دعوت میں اتنے یعنی بنے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ یعنی مسلمانوں کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے آئے تو قریش نے عبداللہ بن ابی کو قبل رئیس انصار تھا اور انصار کی یہ تیاری کر رکھا تھا تم ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے, ہم خدا کی اس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ ہم تم پر عمل کر دیں اور تم برباد کر دیں اور تمہاری عورتوں کو قیدی بنا رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا بجایا, کیا تم اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے کیونکہ انصار اکثر دار اسلام میں داخل ہوتے تھے, اس لیے عبداللہ اس بات کو سمجھ گیا اور قریش کے حکم پر عمل نہ کر سکا. اس کے بعد قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے ساتھ بات کرنا شروع کر. جب ان کو خفیہ طور پر یعنی اپنے ساتھ میں لا لیا تب مسلمانوں کو یعنی تحدیدی پیغام بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے جان بچا کر آگے ہو, ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں. اس پیغام کے بعد یعنی ربیع الاول سن 2 ہجری میں کرب بن جبر الفہری مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ آور ہو کر مال مویشی لوٹ کر لے گیا اور صاف بچ کر نکل. جب کفار نے امن پسند مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر لیا اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ بنانے کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کی یعنی شب خون مارنا بھی شروع کر دیا. تب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خود حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی. اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون اللہ علی نصرہم لقدیر, یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون, اللہ ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دفاع اور حفاظت کا اہم فریضہ تھا جس کو ادا کرنا تھا. اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے تلوار اٹھائی. اس دفاع اور
حفاظت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمی کے ہمراہ نخلا کی طرف روانہ، ساتھ ایک خط لیا اور فرمایا کہ اس خط کو 2 دن بعد کھولا جائے۔ عبداللہ نے جب اس خط کو کھولا تو لکھا تھا مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا تھا، عبداللہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس جھڑپ میں حضرت واقد بن عبداللہ سیمی کے کی سے عمر بن حضرمی مارا گیا، 2 کافر گرفتار ہوئے اور کچھ مال غنیمت ہاتھ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے سے کفار بہت برہم ہوئے۔ ان دنوں ابو سفیان کی سرکردگی میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے ایک قاصد زمزم غفاری نام کو مکہ روانہ کیا۔ اس نے مکہ پہنچتے ہی واویلا اور چلانا شروع کر دیا، اے قریش، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت ابو سفیان پر حملہ کرنے کو، امید نہیں تم اپنا سامان بچا سکو گے۔ کون دلاور ہے جو ابو سفیان کو بچانے کے لیے، یعنی کون بہادر ہے؟ تو گویا کہ غزوہ بدر کی جو فوری وجہ بنی وہ یہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل جو تھا اس مرحلے، یعنی اس نے جب یہ چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی یہ مسلمان جو ہیں قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس طرح اس نے گویا کہ ایک دغا یا ایک جھوٹا وہ ویلا شروع کیا اور چلایا۔ تو اس مرحلے پہ ابو جہل جو تھا وہ پہلے ہی مسلمان پر حملہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ حضرمی کے قطر اور زمزم غفاری کے واویلے نے ابو جہل کے آتش غضب کو اس نے بڑھکا دیا۔ وہ کعب آ گیا اور اپنے خداؤں سے استمداد کی۔ پھر اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا تاکہ مسلمانوں کے خون سے اپنی آتش غضب کو بجھائے۔ پھر 1000 پیادے 100 سواروں کا لشکر عتبہ بن ربیع کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ ہو پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے تمام صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر حضرت مقداد اٹھے اور جانصاری کا اظہار کیا۔ جب انصار کی طرف سے 7 بن معاذ نے کامل وفاداری کا اظہار کیا تو یہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو آپ 313 جانصاروں کو ساتھ لیے شہر سے باہر نکلے، جن میں کم سن بچے بھی تھے۔ اسلامی لشکر کے ساتھ سامان تھی یہ ناگفتہ بے حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کوچیوں کو ساتھ کر بدر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس دوران میں قریش مقام بدر پر پہنچ چکے تھے جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر ایک چشمے کا قبضہ کر لیا۔ 16 رمضان کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی دعا کی کہ اے خدا، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کر دیا تو زمین میں تیری باتیں کرنے والا، توحید کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ رہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور قرآن مجید کی یعنی یہ آیات نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی کفار کو شکست ہو گئی اور وہ ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کفار کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا فتح کی، نصرت کی بشارت عطا ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 17 رمضان بروز جمعہ صبح ہوتے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور لشکر کو اہم ہدایات جاری کی۔ نمبر 1، مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں۔ نمبر 2، اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کرے جب تک آپ اجازت نہ دیں۔ نمبر 3، دشمن دور ہو تو تیر چلا کر ضائع نہ کریں، زد میں آئیں تو تیر چلائیں، اور بھی قریب آئے تو پتھروں سے ماریں، اس سے بھی نزدیک ہو جائے تو نیزوں سے روکے، اور سب سے آخر میں تلواریں کھینچیں۔ یہ ہے، اور پھر دیکھیں نا یہی ہے ڈسپلن۔ اسی ڈسپلن کے نتیجے میں اب یہاں پر ڈسپلن ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں نا یہ قائم ہوا کمانڈر ان چیف کا وہ جو انسٹرکشن اس کو فالو کی گئی، تو آپ دیکھیں اس کا روب اور دبدبا اس قدر بیٹھ گیا کہ پھر یہ جو ہے نا یعنی ناقابل بیان حد تک ابتدائی صورت کیا سر رہا بس کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے ادھر اور یہی ہے، میں جب کبھی دیکھتا ہوں یعنی اس کے اوپر نظر دوڑتی ہے غزوہ بدر، اس کے بعد پھر آپ اپنے یہ ملکی حوالے سے جب یہ سن 1965 کی جو جنگ ہے، یہ بالکل مجھے بس اس حوالے سے وہ ساری چیزیں سیم لگتی ہیں کہ یہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، یعنی پھر اتفاق اتحاد ہے، بس اللہ اس کا رسول اسلام دین یہ ملک یہ چیزیں پیش نظر ہیں، تو پھر اللہ نے فتح سے کس طرح امکنار کیا؟ تو غزوہ بدر ہے تو وسائل ہیں نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے نا فتح سے امراض تو مسلمانوں کا روب بیٹھ وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون، یہ ہے اللہ نے روب ڈال دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ وہ یعنی حق و باطل کے درمیان وہ پہلا مارکا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کر دیا، اور مسلمانوں کا خوف جو ہے دبدبا اور روب یہ کفار کے اوپر بیٹھ گیا۔ باقی ڈیٹیل چونکہ آپ کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بقیہ کل سے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔